جانتا ہوں کہ میں نظامی ہوں اور میں نظام سے نینا ملائی. ہم تو نظام ہی کے ہیں، آپ اس کو ٹی وی کہیں، ہم تو اس کو اپنا نظام جانتے ہیں. میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ نظام الدین کا غلام نظام کے چینل میں انٹرویو دے رہا ہے. السلام علیکم. نظام ٹی وی سے میں ہوں ڈاکٹر مدیحہ بطول. پروگرام آج کی شخصیت کے حوالے سے ایک انمول گوہر ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کراتی جاؤں. ہر شخصیت میں ایک گوہر چھپا ہوا ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو آج کی شخصیت ہیں، یقین جانیے مجھے تو بہت ہی اچھا بھی لگ رہا ہے تعارف کرواتے ہوئے. اور پیر اسرار الحق چشتی نظامی فخری ہمارے درمیان موجود ہیں. جہاں بات آتی ہے صوفیانہ رنگ کی، صوفیانہ کلام کی اور جہدوں کی، تو بہت سے ان کی شخصیات میں جو ہیں یہ باتیں پائی جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کیسے ہیں اور آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ کیونکہ ابھی آپ بغداد شریف سے ہو کر آئے ہیں، تو پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی. بہت 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 شکریہ. یقیناً وہ سفر کامیابیوں کا، نعمتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا سفر کہ جس میں نہ صرف مجھے ائمہ اکرام کی بارگاہ میں حاضریاں نصیب ہوئیں، بلکہ امت محمدیہ کے جلیل القدر اولیاء اکرام اور بالخصوص پیران پیر دستگیر حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جلیلہ میں حاضری نصیب ہوئی، اور ان کے سالانہ جو بڑی 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے اس میں بھی حاضری نصیب ہوئی. بغداد شریف سے آتے ہی یہاں پہ محفل سماع کا انعقاد کیا گیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور وہ ناظرین نے بھی دیکھا، ہمارے جتنے بھی حضرات تھے انہوں نے دیکھا، اور بہت ہی روح پرور منظر تھا. یقیناً ہمارا سلسلہ چشتیہ عالیہ میں محفل سماع ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں اور صوفیہ اپنے جذبات کا اظہار قوالی کے ذریعے کرتے ہیں. تو جب ہماری واپسی ہوئی اس وقت تک 2 اعراس جو ہیں وہ ہو چکے تھے پاکستان میں. ایک میں تو میری حاضری بغداد شریف میں ہوئی، دوسرا جو عرس شریف ہے وہ دہلی میں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا، جو 17 اور 18 ربیع الثانی کو ہو. واپسی پہ ان کا سے محفل سماع کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں آپ سب شریک ہوئے الحمدللہ، اور جمع غفیر تھا، رونق تھی، برکتیں تھیں، جس کو آپ نے خود بھی دیکھا اور اس کو محسوس کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں نوجوان نسل کے لیے کلام، محفل سماع اور صوفی جڑت سے جڑے رہنا، کلچر سے جڑے رہنا، کلام سے جڑے رہنا کتنا ضروری ہے؟ یہ 2-3 مختلف چیزیں ہیں جن کو آپ صرف ہم لوگ صوفی کلام اور سماع کو تصوف سمجھتے ہیں، لیکن دراصل تصوف جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گہر نایاب ہے جو دریا کے نیچے ہوتا ہے. صوفی وہ غواص ہوتا ہے جو رحمت کے موتی وحدت کے سمندر سے نکال کے لاتا ہے، اور پھر اپنی کیفیات کو وہ شاعری میں کبھی کبھی بیان کرتا ہے. بہت سارے صوفیہ اکرام چونکہ شاعر نہیں ہیں تو وہ دوسرے صوفیہ کے کلام سے سن کر مزہ لیتے ہیں اور قوالوں سے سنتے ہیں، اور اپنی کیفیات کے مطابق اور جو ان کے اپنے معاملات روحانیہ ہیں اس کے مطابق اس سے فرحت اور راحت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح اور اس کی جو خاص مقبولیت ہے وہ سلسلہ چشتیہ عالیہ نظامیہ اور صابریہ میں زیادہ اس کو فضیلت اور فوقیت اور مقبولیت حاصل ہے. جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ راہ انسانیت سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کیسے احساس کے دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ روحانی سلسلے سے جو فیض ملتا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس وقت انسان کا یا ایک درویش کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے تو وہ ہر انسان کو اس طرح سے ایک ہی رنگ میں دیکھتا ہے، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ ہر چیز کا خالق ایک ہے. اگر کوئی کسی بھی نسل، کسی قبیلے، کسی بھی قوم یا کسی بھی نظریے کا مالک ہے، لیکن دراصل اس کا خالق اور مالک ایک ہے. وہ اپنے خالق اور مالک کی رضا کے لیے اپنے دل میں سب کے لیے ایک جیسی محبت رکھتا ہے، وہ ایک جیسی قدر کرتا ہے. جب آپ یا ہمیں یا کوئی بھی شخص
اللہ سے جڑ جائے گا، اس کے دلوں سے جو چیزیں دور ہوں گی، وہ سب سے زیادہ جو پہلی چیز ہے وہ دوسروں کے متعلق نفرت، حسد، ہوس اور کینہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو دوسرا شخص سامنے بیٹھا ہے یہ بھی اسی اللہ کی مخلوق ہے جس کی میں مخلوق ہوں۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ سے استوار نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال کہ ہمارے معاشرے میں امن آئے گا، کیونکہ جب تک ہمیں یہ یقین حاصل نہیں ہوتا اور یہ کیفیت ہمارے قلب میں نہیں آ جاتی کہ ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم تفریقوں میں پڑے رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے عصر حاضر کی قوم کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلق کو اہل اللہ سے اور اپنے پروردگار سے خاص طور پہ جوڑ لیں، تاکہ ان کے دلوں سے نفرتیں اور دوریاں اور نفاق ختم ہو۔ آج کل نوجوانوں کے جو دل میں بیداری ہے وہ بیت کی طرف، راہ اسلوب کی طرف اور باقاعدہ ایک راستہ چننے کی طرف کس طرح سے ہے؟ کیونکہ بہت سے نوجوان نسل جو ہے ہمارے درمیان ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گمراہی کا شکار ہیں، اس بارے میں آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شیخ کے حوالے سے، پیر کے حوالے سے دو باتوں کو آپ یاد رکھیے۔ شیخ طریقت دراصل وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہو اور باطن قرب الہی کی طریقت سے پیراستہ ہو۔ ہم لوگ اپنی حاجات کے لیے شیخ کو ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا پیر مل جائے جو دعا کرے یا کوئی نظر کرے اور آپ کو اس سے آپ کی دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں۔ دراصل شیخ پکڑنے کا یا مریدی کرنا، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خدا کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ہم سے پہلے والے جب کسی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتے تو اللہ کے بندوں سے اللہ ہی کے لیے صحبت اختیار کرتے۔ یقیناً اللہ والے جب کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن عصر حاضر میں جو انحطاط آ گیا وہ خدا کی محبت کا آ گیا۔ ہم کسی اہل اللہ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو ہماری خاص یا زیادہ سے زیادہ تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری دنیاوی حسرت اور حاجت پوری ہو جائے۔ ہم اسے اس راستے کی طرف اور اس کی تلاش کی طرف نہیں جاتے کہ جس راستے پہ چل کے وہ اللہ کا بندہ بنا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان اور آج کا نوجوان بالخصوص اگر خدا کے راستے کو اور اہل اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی ایسے ہی شخص کی صحبت میں بیٹھے جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہو اور باطن طریقت سے، اور اس نے طریقت کے تمام اسباق اپنے شیخ سے سیکھے ہوئے ہوں اور ان اسباق کو نہ صرف وہ جانتا ہو بلکہ تعلیم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، تاکہ خانقاہی نظام کا جو اصل ہے، جو اس کی روح ہے، وہ اس تک منتقل ہو سکے۔ بہت شکریہ، بہت اچھی بات آپ نے کی ہی نوجوان نسل کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نظام ٹی وی 7ویں سالگرہ اپنے 15 دسمبر سے شروع کر رہے ہیں تقریبات، اور ہم لوگ جنوری تک کریں گے۔ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو آپ نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اسلامی نظام کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے پروگرام کے آخر میں؟ میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ میں نظامی ہوں اور میں نظام سے نینا ملائی۔ ہم تو نظام ہی کے ہیں، آپ اس کو ٹی وی کہیں، ہم تو اس کو اپنا نظام جانتے ہیں۔ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ نظام الدین کا غلام نظام کے چینل میں انٹرویو دے رہا ہے۔